बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरानियन ट्रकों का मामला टैंकों तक जा पहुंचा है। ईरान ने अज़रबैजान की सरहद पर टैंक्स, आर्टिलरी, हेलीकॉप्टर्स और न्यूली मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन, जिसका तजर्बा ईरान अज़रबैजान की सरहद पर करेगा। इसके अलावा ट्रूप्स भी अज़रबैजान की सरहद पर पहुंच चुके हैं। ईरान अज़रबैजान को पावर शो क्यों दिखा रहा है? ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीन अब्दुल्लाहियान, उन्होंने ये कहा है कि दो वजूहात हैं, दो खदशात हैं, दो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान के, जिसकी वजह से बाकू को ये कहा गया है कि अगर बाकू ने रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो तेहरान जवाब देगा और भरपूर जवाब देगा, जिसका रद्द अमल इल्हाम अलीयव अज़रबैजान के सदर की जानिब से भी सामने आ चुका है। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले तारीख़ में हम मुकम्मल तौर पर नहीं जाएंगे। आपको मालूम है कि ईरान के अज़रबैजान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ईरान के आर्मीनिया के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, और रिसेंटली नगोर्नो कराबाख की जो 44 रोज़ की जंग हुई उसमें ईरान का किरदार क्या रहा। हम बात करेंगे रीसेंट पास्ट की, रिसेंटली क्या हुआ। मैं एक सेपरेट वीडियो इस हवाले से बना चुका हूँ। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे देता हूँ, वो ज़रूर देखिए ताकि आपको ये मामला समझ में आए। हुआ क्या था, एक रोड है गोरेस कपान रोड। ये रोड है सयोनिक प्रोविंस के अंदर। सयोनिक प्रोविंस आर्मीनिया का एक सूबा है जो कि ईरान के साथ जिसका बॉर्डर लगता है, लेकिन उस सूबे के अंदर एक रोड है सयोनिक प्रोविंस के अंदर, गोरेस कपान रोड। गोरेस कपान रोड कई किलोमीटर, 24 किलोमीटर का इसका एक पार्ट है जो कि अज़रबैजान में से गुजरकर फिर दोबारा से सयोनिक प्रोविंस के अंदर टर्न करता है। तो ईरानियन ट्रक्स, बहुत ज़्यादा ट्रक थे ईरान के जो कि दाखिल हुए सयोनिक प्रोविंस के अंदर। उन्होंने गोरेस कपान रोड को इस्तेमाल किया और उस रोड को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जाना था आर्मीनिया के कैपिटल यरेवान। तो उन्होंने गोरेस कपान रोड को जब इस्तेमाल किया तो वो ज़ाहिर है ट्रक, क्योंकि गोरेस कपान रोड जो है वो जिगजैग करती है, तो वो ट्रक्स जो हैं वो अज़रबैजान के टेरिटरी में दाखिल हुए, जहाँ पर उन्हें अज़रबैजान की फोर्सेस की जानिब से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। उन्हें रोका गया, उन पर टैक्स आयद किए गए और उन्हें ये कहा गया कि आइंदा आपने ये रास्ता इख्तियार नहीं करना, जिस पर ईरान की जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार भी किया गया। ईरान और आर्मीनियन ऑफिशियल्स इवन के सरबराहान इब्राहिम रईसी और निकोल पशिनियान की दुशंबे में मुलाकात भी हुई, जिसमें स्पेसिफिकली ये ट्रकों को रोके जाने के मामले पर दोनों सरबराहान ने बात की। इस मामले पर चपकलिश ईरान की मोस्ट रिसेंट इस मामले पर है। इससे पहले अगर हम चले जाएं तो विक्ट्री की जो तकरीब थी अज़रबैजान की, उसमें रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर शामिल हुए। उन्होंने एक पोएम पढ़कर सुनाई। वो एक पर्शियन पोएम थी जिसका मतलब ये था कि अज़रबैजान अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बहाल करता रहेगा, जिसका जो है रद्द अमल जाहिर किया ईरान ने। ईरान के कुछ इलाके, अगर हम तारीख़ में जाएं, ईरान के कुछ जो प्रोविंसेस हैं उनका नाम भी अज़रबैजान के नाम से है। ईस्ट और वेस्ट अज़रबैजान ईरान के प्रोविंसेस हैं। तो ये एक तारीख़ है कि अज़रबैजान के कुछ इलाके पर्शियन स्टेट, पर्शियन एम्पायर और रशियन एम्पायर ने आपस में डिवाइड कर लिए थे। तो ये उनको रेफर कर रहे थे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान। ऐसा ईरान की जानिब से रद्द अमल में कहा गया। तो ये मोस्ट रिसेंट जो दो वाक़यात हैं मैंने आपको बता दिया। जो ट्रकों का मामला है ये तो सितंबर का मामला है, जिस पर बहुत ज़्यादा ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी जारी हुई और एक दूसरे पर जो है वो सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला भी किया गया। स्पेशली ईरान की जानिब से बहुत सख्त स्टेटमेंट्स आई, लेकिन फिर ये मामला ठंडे होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब हुआ क्या है, ईरान जो है वो 30 साल के बाद, आफ्टर 30 ईयर्स, ईरान अज़रबैजान के साथ जो उसका बॉर्डर है, क्योंकि पहले वो आर्मीनिया के कंट्रोल में था, वो अज़रबैजान के कंट्रोल में नहीं थे। वो इलाके जो जिंगजूर का इलाका है, जो गुबादली का इलाका है, जो अगडाम का इलाका है, वो पहले आर्मीनिया के अंडर कंट्रोल थे जो ईरान के साथ बॉर्डर लगता है। लेकिन अब ये अज़रबैजान ने अपनी इलाकाई सालमियत को बहाल किया। उसके बाद ईरान ने टैंक्स, आर्टिलरी, हेलीकॉप्टर्स और न्यूली मैन्युफैक्चर्ड जो ड्रोन है ईरान का अपना बनाया हुआ, वो भी सरहद पर पहुंचाया है। सैकड़ों वहां पर जो ईरानी ट्रूप्स हैं, गार्ड्स हैं, वो पहुंचे हैं सरहद पर और वहां पर पावर शो किया जा रहा है। और उस ड्रोन का तजर्बा भी अज़रबैजान की सरहद पर ही किया जाएगा। अब ये बातें जब खबरों में आई और ये कहा गया कि ईरान बहुत बड़ा पावर शो दिखा रहा है अज़रबैजान को,
آذربائیجان کو یہ پاور شو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ آذربائیجان کا ایک انوائے، ایک وفد تہران گیا تھا ریسنٹلی، تو وہاں پر جب ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی اس وفد کی، تو ایران کے وزیر خارجہ نے کیٹیگوریکلی کہا، اس وفد کو یہ کہا کہ ہمیں 2 تحفظات ہیں آذربائیجان سے، جس کی وجہ سے اگر باکو نے ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی تو ہم ایران جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا رد عمل ظاہر کرے گا۔ وہ 2 خدشات کیا ہیں انہوں نے بیان کیا؟ انہوں نے کہا ایک خدشہ تو ہے زائنسٹ اسرائیل، جس کے ساتھ آذربائیجان بہت زیادہ پنگیں بڑھا رہا ہے، تو ہمیں اس سے تحفظات ہیں۔ اگر کوئی ایکٹیویٹی، کوئی حرکات ہمیں آذربائیجان کی طرف سے نظر آئیں، آذربائیجان کی ٹیریٹری میں نظر آئیں، تو ہم اپنے بارڈر کو سیکیور رکھنے کے لیے، اپنی علاقائی سالمیت کے لیے، اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسرائیل دوسری وجہ کیا بتائی؟ تہران نے دوسری وجہ بتائی ہے کہ قرباخ کی جو دوسری جنگ تھی اس کے دوران آذربائیجان نے کچھ دہشت گردوں کو، کچھ ٹیررسٹ گروپس کو استعمال کیا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ الزام ہے جو آرمینیا ڈیورنگ دیٹ 44 days وار آذربائیجان پر لگاتا رہا، اور یہ کہتا رہا کہ آذربائیجان سنگل ہینڈڈلی ہمارے سے لڑ لے تو آذربائیجان کا تو کام ہی نہیں، لیکن آذربائیجان استعمال کر رہا ہے ٹیررسٹس کو، آذربائیجان استعمال کر رہا ہے، آذربائیجان کا ساتھ دے رہے ہیں ترکی اور پاکستان۔ تو یہ وہ الزام ہے جو آرمینیا لگاتا رہا آذربائیجان پر۔ اب ایرانین آفیشلز کے منہ سے یہ بیان آیا ہے کہ ISIS اور دیگر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں جو 44 روز کی جنگ کے دوران آذربائیجان کا ساتھ دیتے رہے، ہمیں شک ہے کہ وہ ابھی بھی آذربائیجان کی ٹیریٹریز میں موجود ہیں اور وہ تہران کے لیے، ایران کے لیے ایک سیکورٹی تھریٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ 2 وجوہات ایران نے بتائی ہیں جس کی وجہ سے ایران آذربائیجان کو پاور دکھا رہا ہے، اپنی طاقت دکھا رہا ہے، اپنی ملٹری ایکوپمنٹ دکھا رہا ہے، اپنے نئے ڈرونز کے تجربے آذربائیجان کی سرحد پر کر کے دکھا رہا ہے۔ اب آذربائیجان سے جب یہ سوال کیا گیا، آذربائیجان کے صدر الہام علیف جو کہ ایک ٹرکش ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دے رہے تھے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ ایران کے پاور شو سے متعلق آپ کیا کہیں گے، تو الہام علیف آذربائیجان کے صدر نے کیا کہا یہ سنی، اس کے بعد میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتاتا ہوں، لیکن میں یہ آپ کو سنوا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو الہام علیف کی باڈی لینگویج، ان کی باڈی لینگویج کی سمجھ آئے کہ وہ کس انداز سے ایران کے اس جو ملٹری ڈرلز ہیں اس کے سوال پر جواب دے رہے ہیں۔ یہ سنیے، اس کے بعد میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتاتا ہوں۔ Cəbrayılda, Zəngilanda, Füzulidə oturduğu dövründə nə üçün tədbiqat keçirir? Nə üçün biz bu torpaqları azad edəndən sonra 30 illik əsarətə, işğala son qoyandan sonra bu گفتگو آپ نے سنی آذربائیجان کے صدر الہام علیف کی، جنہوں نے یہ کہا کہ جب یہ علاقے، جب گبادلی کا علاقہ، جب اغدام کا علاقہ، جب دیگر 7 علاقے جو ایران کے ساتھ بارڈر پر لگتے ہیں، جب یہ آرمینیا کے انڈر کنٹرول تھے، تب تو ایران نے ایسا کوئی پاور شو نہیں دکھایا، کوئی ملٹری ایکوپمنٹ اپنا نہیں دکھایا، اور اس وقت جب آذربائیجان یہ علاقے واپس لے چکا ہے تو اس وقت ایران کا یہ پاور شو سمجھ سے بالا تر ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں الہام علیف نے کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے جو خدشات ہیں ایران کے، اب میں اسرائیل کا آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کا رول کیا تھا قرباخ کی دوسری جنگ میں۔ اسرائیل کا رول یہ تھا کہ آذربائیجان نے اسرائیل سے کچھ ہائی ٹیک ڈرونز خریدے اور کچھ ملٹری ایکوپمنٹ خریدا، جس پر آرمینیا نے اسرائیل کو کہا کہ آپ انہیں اسلحہ نہ بیچیں۔ تو اسرائیل نے آرمینیا کو جواب دیا تھا کہ ہم کیوں نہ بیچیں اسلحہ اسرائیل آذربائیجان کو بیچے گا، اور اگر آرمینیا بھی اسلحہ خریدنا چاہتا ہے تو اسرائیل آرمینیا کو بھی بیچے گا، یعنی کہ وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ بزنس کر رہا تھا اسرائیل۔ تو یہ کردار ایکچولی قرباخ کی دوسری جنگ میں اسرائیل کا رہا، اور جو ایکچولی آذربائیجان کے ساتھ جو 2 ممالک تھے وہ ترکی اور پاکستان تھے، جو کہ ملٹری ڈرلز آپ نے ریسنٹلی دیکھی، پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی ملٹری ڈرلز تھی، جس میں اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ کوئی ملٹری ڈرلز آذربائیجان کی ابھی تک نہیں ہوئی۔ ریسنٹ جو ملٹری ڈرلز ہوئی اس میں بھی اسرائیل شامل نہیں تھا۔ اسرائیل کے تعلقات ہیں آذربائیجان کے ساتھ، اسرائیل کے تو ترکی کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، تو what does it mean؟ تو الہام علیف نے یہ کہا کہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے جسے پیش کر کے ایران
وہ اپنے بارڈر پر آذربائیجان کے بارڈر پر ایک پاور شو کر کے دکھا رہا ہے آذربائیجان کو۔ بہرحال انہوں نے کہا یہ ایک ملک کی ایک جو حکومت ہے، کسی بھی حکومت کی، یہ ان کا اپنا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اپنی سیف رکھنا، اپنی علاقائی سالمیت کو بحال رکھنا، اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے اس طرح کی ایکسرسائزز سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حیران کن بات ہے اور حیرت کا اظہار الہام علییو نے کیا کہ ایران ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایکچول ریزن بتا دوں، ایران نے تو دو ریزنز بتائیں ہیں نا، کہ ایک تو زائنسٹ موومنٹس، اسرائیل کی موجودگی، اسرائیل کی حرکات، ایکٹیویٹیز، دوسرا ٹیررسٹ IS کی جو حرکات ہیں اس سے تحفظات ہیں ایران کو۔ اب ایکچول وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایکچول وجہ کیا ہے؟ ایکچول وجہ ہے ٹرکوں کو روکنے کا معاملہ، جس پر آذربائیجان نے اسٹریٹ فارورڈ سٹیٹمنٹس دی تھی جو کہ تہران کو اچھی نہیں لگی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے زنگزور کوریڈور۔ زنگزور کوریڈور یہ جو رشیا کے ثالثی میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، اس کے تحت یہ طے پایا تھا کہ سیونک پروونس سے آذربائیجان کو آرمینیا ایک راستہ پرووائیڈ کرے گا اس کے ویسٹ ونگ سے ملنے کے لیے، جس کا مطلب ہے کہ آذربائیجان ڈائریکٹ ہو جائے گا ترکی سے۔ اس کے علاوہ بھی آذربائیجان نے دیگر ممالک کو بھی دعوتیں دی ہیں کہ وہ بھی یہ کوریڈور استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اصل وجہ تہران کی پاور شو کی، ملٹری ڈرلز کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایران بالکل نہیں چاہتا کہ یہ جو زنگزور کوریڈور ہے یہ بنے، کیونکہ اگر زنگزور کوریڈور بنا تو ترکی ڈائریکٹ ہو جائے گا کوکسس کے ایریا سے، اور اس کا جو ترکی کا اثر و رسوخ جو ہے وہ پہلے ہی سیکنڈ قرباخ وار میں نظر آ رہا تھا کہ کس طرح سے ترکی اپنے پروں کو کوکسس تک پھیلاتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ممالک کو یہ کوریڈور استعمال کرنے کی دعوت دے رکھی ہے آذربائیجان نے، الہام علییو نے، وہ بھی تہران کو نہیں پسند اور وہ آرمینیا کو بھی نہیں پسند۔ تو آرمینیا سنگل ہینڈڈلی یہ روک نہیں پا رہا تھا اس کوریڈور کو بننے سے۔ اب تہران کی جانب سے یہ جو سٹارٹ لیا گیا ہے، یہ جو ملٹری ڈرلز کا آغاز کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہیں پر پہنچے گا کہ تہران کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئے گی کہ ہمارا بارڈر، کیونکہ ایران کے بارڈر کے ساتھ ہے سیونک پروونس سے گزرنا ہے زنگزور کوریڈور، جو کہ آذربائیجان کے ویسٹ ونگ اور پھر ترکی کے ساتھ ملے گا۔ تو تہران کی جانب سے اب زنگزور کوریڈور پر اعتراض کب عائد کیا جاتا ہے، اس کا جواب آذربائیجان کس طرح سے دے گا، اس معاملے پر نظر رکھیں گے۔ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔